آپ کو مزید بتائیں سری لنکا کے ساتھ T20 سیریز کے لیے کھلاڑیوں کا اعلان. قذافی اسٹیڈیم میں ہیڈ کوچ چیف سلیکٹر مصباح الحق پریس کانفرنس کر رہے ہیں. عثمان شنواری, وہاب ریاض. حسن اسکواڈ میں تھا لیکن حسن کو کل فیل ہوا ہے بیک اسپیزم, سو اکارڈنگ ٹو دا فیزیو وہ ابھی پارٹ نہیں ہو سکتا ٹیم کا. لیٹس سی وہ کب تک فٹ ہوتا ہے, یہیں رہے گا, ری ہیب اس کا ہوگا اور پھر دیکھیں گے. جی کوشچن سہیل میں. مصباح, آپ کی پہلی ٹیم تھی جس کی اناؤنسمنٹ آپ پراپر طریقے سے کی آپ نے. جب آپ نے پروبیبلس کا اعلان کیا تھا 20 کھلاڑیوں کا, تو آپ کے ایک سلیکٹر نے یہ بولا جو کہ کوچ ہیں, بعد میں شاید آپ لوگوں نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ کا موبائل آف تھا یا آپ کی ای میل آپ نے نہیں پڑھی. 6 جو کوچز ہیں 3 مختلف جگہوں پہ وہ ہوتے ہیں اور آپ یہاں پر ہیں. کتنا مشکل ہے یہ والا جو ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ پہلے ٹریڈیشنل ایک سلیکشن کمیٹی ہوا کرتی تھی جو 3 لوگ آپ کے ساتھ ایک جگہ پہ ایک کمرے میں بیٹھ کے کرتے تھے. اب آپ نے 6 کوچز کو 3 مختلف جگہوں پہ فون کرنا ہے اور ان سے ان پٹ لینا ہے اور ٹیم اناؤنس کرنا ہے. کتنا مشکل ہے یہ تجربہ آپ کے لیے؟ دیکھیں, ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہم نے جس میں تمام کوچز کے بعد پاس ایک فارم ہے کہ وہ ہر میچ کی جو رپورٹ ہے, جو بھی پرفارمر ہیں, جتنے بھی پلیئر وہاں پہ کھیل رہے ہیں, ان سب کا پورا جو ان کے متعلق فیڈ بیک ہوتا ہے وہ مجھے بھیجتے ہیں. تو میرے لیے مشکل نہیں ہے, میں آلموسٹ کچھ کوچز ہر دن کا بھیج دیتے ہیں اور موسٹلی اینڈ آف دا 4 ڈے گیم ہر پلیئر کی جو پرفارمنس ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ, اس کی فٹنس, کس طریقے سے اس کا پورا ایک فارم ہے, وہ مجھے ملتا ہے. فیڈ بیک پورا میرے پاس ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ کسی کے بارے میں اگر میں نے پوچھنا ہے تو میں فون کر کے ڈائریکٹ ان سے بات کر لیتا ہوں. تو کوشش یہ ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس فیڈ بیک ہو, پلیئرس کا آئیڈیا ہوتا رہے کہ کون کہاں سٹینڈ کر رہا ہے. یہ نہ ہو کہ 4 میچز گزر گئے یا اینڈ آف سیزن کے لیے ہم انتظار کرتے رہیں. ہمیں ساتھ ہر پلیئر کی جو کنڈیشن ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے. شیخ صاحب. کوشچن یہ ہے کہ احمد شہزاد اور عمر اکمل کو بھی انوائٹ کیا گیا کیمپ میں, انہوں نے ٹریننگ بھی کی, ہوپ فل بھی نظر آ رہے تھے. کیا وہ آپ کے معیار پر پورا نہیں اترے؟ ایک تو میرا یہ کوشچن ہے کہ وہ ٹیم میں کیوں نہیں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے. سیکنڈ یہ ہے کہ ہم محمد حفیظ پر T20 اور ون ڈے کے دروازے بند ہو گئے, ٹیسٹ انہوں نے خود ہی چھوڑ دیے, تو ان کا کیا فیوچر ہے؟ سب سے پہلے احمد اور عمر اکمل کی بات دیکھیں. دونوں کی پرفارمنس, احمد شہزاد کی T20 میں PSL میں پرفارمنس بہت زبردست ہے, عمر اکمل کی سارے فارمیٹس میں پرفارمنس ہے, بٹ ایٹ دا مومنٹ اس کے ساتھ بہت کام کر رہے ہیں, وہ محنت کر رہا ہے. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس کو پراپر طریقے سے لانگر ورژنس کے لیے فٹ کرنا ہے. اس پہ میرے خیال میں ایک پلان اس کو دیا ہے اور اس کو ٹائم پیریڈ بھی دیا ہے. آبویسلی جب ان کو بلایا تھا تو جو پلاننگ تھی وہ T20 کی تھی اور وہ ابھی یہیں رہیں گے. T20 میں ہوپ فلی انشاءاللہ وہ ہوں گے, ان کو موقع ملے گا اور پھر دیکھیں گے, کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس جو اوپنرز ہیں تینوں پرفارم کر رہے ہیں. ون ڈے کرکٹ میں عابد علی کی پرفارمنس ہے, امام کی پرفارمنس ہے, فخر زمان کی پرفارمنس ہے. تو ول سی گریجولی ہاں جی ہم نے کیسے جانا. دوسرا سوال جو محمد حفیظ کے حوالے سے, آئی تھنک ان کا NOC بھی تھا اور وہ وہاں پہ کھیل رہے ہیں کیریبین لیگ میں. ہم دیکھیں گے ان کو آگے, پلان سے کوئی آؤٹ نہیں ہے. جہاں ٹیم کو ضرورت ہوگی, جہاں ہمیں ایک پلیئر کو کہیں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے افیکٹو ہے پاکستان کے لیے, ضرور کنسیڈر کریں. حافظ. اگر اس ٹیم کو دیکھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں فخر زمان جو گریجویٹ کی پرفارمنس اوپر جانے کے بجائے مسلسل نیچے جا رہی ہے. ایک تو ان کے بارے میں کس طرح ان کو اب آپ کریں گے, اور دوسرا ہم عابد علی اور نواز اس ٹیم میں آئے ہیں, کیا نواز جو نے پرفارم کیا ہے 100 کیا وہاں پہ اس کی بنیاد پہ ان کو لیا ہے یا کوئی اور پرفارمنس بھی ہے؟ اور دوسرا عابد علی کے حوالے سے بتائیے کہ وہ پرفارم نہیں, ان کو موقع نہیں ملا. دیکھیے کوشش تو ہماری ہے. فخر زمان کے حوالے سے ایک سمپل سی چیز ہے کہ فخر زمان
نو ڈاؤٹ کہ اس کی پرفارمنس تھوڑی نیچے گئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر دیکھیں تو آلموسٹ 47 کی ایوریج ہے اس کی ون ڈے کرکٹ میں. لاسٹ ایک دو سیریز میں اس طرح کی پرفارمنس نہیں ہے, بٹ اسٹل آئی تھنک امپیکٹ پلیئر ہے آپ کا, اور وہ ایسا پلیئر ہے کہ جو آپ کو اگر 10 اوور بھی کھیلتا ہے تو آپ کے چانسز میچ جیتنے کے ہو جاتے ہیں. آئی تھنک کوشش کریں گے اس کو جو پرابلمس ہو رہی تھی اس پہ کام کریں, اس کو ضائع کرنے کی بجائے اس کو آگے کیسے ہم نے اچھے انداز میں یوٹیلائز کرنا ہے, کیونکہ ایسے پلیئر آپ کے لیے میچ ونر ہوتے ہیں. اور آئی تھنک اسٹل وہ جس طرح کی فارم جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے 3-4 دنوں میں وہ جس قسم کی بیٹنگ کر رہا ہے, ہوپ فلی کہ دوبارہ وہ اسی طرح کی پرفارمنس دے گا. عابد علی نو ڈاؤٹ از دیئر, یہی وجہ ورلڈ کپ میں ڈراپ ہوا لیکن دوبارہ واپس لے کے آئے کہ اس کی پرفارمنس ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی, اور جو 3 ODIs اس میں 100 کیا اس نے, اور ابھی جتنا اس نے فٹنس پہ کام کیا آئی تھنک وہ آپ لوگ دیکھیں گے اس کو بہت امپرووڈ ہے, اس کی کمیٹڈ ہے. تو ہوپ فلی کوشش کریں گے کہ کس طریقے, مشکل ہے آپ کے پاس میچز بڑے کم ہیں ODIs کے, 3 میچ ہیں, اس کے بعد آگے پھر بہت عرصے کے بعد, بٹ اسی لیے زیادہ بیٹسمین بھی رکھے ہیں کہ ہم جہاں ہمیں چانس ملے ہم ان سب کو موقع دیں. عمران. نواز ظاہر ہے آپ نے سب نے دیکھا, کیپیبل بیٹسمین ہے, اچھی پرفارمنسز ہیں لمیٹڈ اوورز میں اس کی, ابھی اس نے 4 ڈے میں بھی 100 کیا. تو آئی تھنک ایک جو سلاٹ ہمیشہ ہمارے لیے مسئلہ بنی رہتی ہے وہ ہے آپ کا بیٹنگ آل راؤنڈر یا بولنگ آل راؤنڈر نمبر 7 پہ. تو وہ میرے خیال میں ایسی جگہ ہے, چاہے وہ فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر ہو چاہے وہ اسپن بولنگ آل راؤنڈر ہو, ابھی تک کوئی اور ایسا بندہ اماد کے بعد نہیں ہے کہ جو اس سلاٹ پہ ہم جس کو سوچیں. تو آئی تھنک یہی ایک اس میں آگے کے لیے سوچا ہے کہ اس کو ڈیولپ کریں تھوڑا سا اس کو بھی, تاکہ ہمارے پاس کوئی بیک اپ ہو اس کا. عمران. آپ نے فخر کی بات کی کہ آپ بہت اچھا بیٹسمین اسے کھلانا چاہتے ہیں کہ وہ ضائع نہ ہو جائے. شاہد خان آفریدی بھی اسی طرح ہی تھے کہ آپ کہتے تھے کہ 10 میچوں کے بعد اگر وہ 50 کر لیتا ہے تو بہت اچھا میچ وننگ پلیئر آ جاتا ہے, لیکن پاکستان کو اس کا نقصان ہوا, بہت زیادہ پاکستان نے میچز ہارے. اسی طرح ان کی پرفارمنس بھی دیکھ لیں تو پچھلے 10 میچز میں اتنی اچھی پرفارمنس نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ انہیں ساتھ لے کر چل رہے ہیں. آپ کا پلان ہوگا, فیوچر پلان ہوگا کہ ان کو لے کر چلنا ہے. حسن علی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انفٹ ہو گئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ حسن علی کو زیادہ سے زیادہ ڈومیسٹک کرکٹ کھلانی چاہیے, پھر اس کو آپ کو لے کے آنا چاہیے واپس, نہ کہ ابھی سے آپ اس کو صرف اس لیے سائڈ پہ کر رہے ہیں کہ وہ انفٹ ہے. اور فیوچر پلاننگ میں آپ نئے ینگسٹر, آپ نے جو ٹیم اناؤنس کی ہے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ آپ سیریز جیتنے کے لیے جا رہے ہیں, نہ کہ فیوچر کے لیے پلیئر نکالنے جا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ فیوچر پلاننگ ضرور ہونی چاہیے, میں اس پہ ڈس ایگری نہیں کر رہا, لیکن کوئی یہ لیبارٹری نہیں ہے پاکستان ٹیم کہ ود نو پرفارمنس آپ لوگوں کو جو ہے یہاں پہ بلاتے جائیں اور کھلاتے جائیں. آبویسلی جس نے بھی آنا ہے کوئی نہ کوئی پرفارمنس کرے اور آئے. میرے خیال میں یہ لوگ وہی ہیں جنہوں نے پرفارم کیا ہو. نیچے جب کسی کی پرفارمنس ہوگی, ینگسٹرز ہیں ذہن میں ہیں, کچھ کیمپ میں بھی ہیں اور کچھ ابھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, جب وہ پرفارم کریں گے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ سری لنکا کے خلاف کھیلیں, جو اچھا ہے وہ آسٹریلیا کے خلاف بھی کھیل سکتا ہے. تو میرا جو ویژن بڑا کلیئر ہے کہ کسی کو اس وقت کھلائیں, فیوچر پلاننگ ہے یا چاہے یہ سیریز, جب وہ ریڈی ہو اور جب وہ ٹیم کی ضرورت ہو. یہ نہیں کہ ہم ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں کہ وہ اس کو چیک کر لو. میرے خیال میں وہ آپ کو اس حد تک آپ اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہاں انٹرنیشنل کرکٹ میں یہ آ کے پرفارم کرے گا. یہی کرتے ہیں ہم, بغیر پوری طریقے سے چیک کیے پلیئرز کو کھلا دیتے ہیں, پھر ان کا کیریئر 1 میچ 2 میچ کے بعد وہ اسٹرگل کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر میڈیا میں اور ادھر ادھر یہی سوال ہوتے ہیں کہ جی یہ تو ابھی تیار نہیں تھا کیوں کھلایا. میرے خیال میں یہ ہمیں تھوڑا سا طریقے کے ساتھ جانا چاہیے. حسن علی کی جہاں تک بات ہے, آبویسلی کانفیڈنس لو اس کا پچھلے 1 سال میں اس کی پرفارمنسز نہیں, بٹ اسٹل آئی تھنک جیسے وہ یہاں پہ ایفرٹ کر رہا ہے, ابھی 4 ڈے بھی کھیلا ہے, جتنی بولنگ وہ کرے گا, اور پھر وقار بھائی آئے ہیں, آئی تھنک ان کے ساتھ کام کرے گا, جو تھوڑے بہت اس کے ایشوز ہیں وہ میرے خیال میں سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور آبویسلی بیک اپ بھی ہم نے ڈھونڈنے ہیں. اس کی ایوریج ابھی بھی 47 کی ہے,
नो मैटर जितना भी वो है और इम्पैक्ट प्लेयर है. आप पिछले जो 2 साल की परफॉर्मेंस थी उसकी, जो कंटिन्यूसली उसने की थी, उसको नहीं भूल सकते पिछले 10 मैचों पे. तो आई थिंक राइट ऑफ नहीं करना हमने किसी भी प्लेयर को, उसकी फॉर्म को देखना. और अभी मुझे लग रहा है कि वो बहुत अच्छी फॉर्म में. लेट्स सी कि हमने कैसे जाना. मिसबा, आपने वो आंसर नहीं किया, हफीज अवेलेबल नहीं थे या आपने उनको ड्रॉप किया? दूसरा ये कि आपके जितना आप क्रिकेट खेले हैं सबसे क्लोज आपके हफीज रहे हैं. अब आप चीफ सेलेक्टर भी हैं, हेड कोच भी हैं और उनका भी थोड़ा टफ टाइम चल रहा है. फिर वनडे में कुछ चीज़ आगे दिख नहीं रही है, T20 में जरूर है. तो हफीज के लिए क्या प्लान अपने बना रखा है? दोस्ती कहीं बीच में आड़ी तो नहीं आएगी? लेकिन दोस्ती अगर आती तो फिर तो अभी आ जाती. मेरे ख्याल में प्रोफेशनल एज प्रोफेशनल हमें अंडरस्टैंड करना है और प्रॉपर वे में प्लान करना है. हफीज़ क्रिकेट खेल रहे हैं. ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास एक चांस था कि जैसे 1-2 लड़के जिनको बिल्कुल चांस नहीं मिल रहा था, हम कहीं ना कहीं उनको यूटिलाइज़ करें. और फ्यूचर में ऑब्वियसली आपके पास हफीज़ भी हैं, शुएब मलिक भी हैं. ऑस्ट्रेलिया हमने जाना है, फिर T20s काफ़ी आ रहे हैं. वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास काफ़ी मौके हैं. तो सबको देख के मेरे ख्याल में एक बैलेंस टीम बनानी है हमने वर्ल्ड कप के लिए. कौन कहाँ स्टैंड करता है और जो हमें लगे कि पाकिस्तान टीम के लिए मोर इफेक्टिव है उसको हम उस नंबर पे लेके हैं. तो इस सीरीज़ में मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें अंदाज़ा होगा इस चीज़ का. फिर आगे भी जो क्रिकेट आएगी उसमें राइट ऑफ आप नहीं कर सकते. हफीज़ और शुएब मलिक की आखिरी 10-10 मैचों में T20 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस है. तो ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि ये सीरीज़ दूसरों के लिए एक चांस है कि हाँ जी हम देखें कि जो हमारी उसके अलावा लॉट है वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. अबू बकर. मिसबा, 2 साल तकरीबन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से वनडे में हमारी टीम की खास परफॉर्मेंस नहीं रही. उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि हम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, जिस तरह की स्ट्राइक रेट अब वनडे में चला गया. तो उसके हवाले से आपने प्लेयर्स को क्या टारगेट दिए हैं? क्योंकि इमाम उल हक, बाबर आजम ऊपर खेलने वाले प्लेयर हैं. अगर फ़कत जल्दी आउट हो जाए तो वो बारी लगाना शुरू हो जाते हैं और लंबे खेलने जगह बॉल्स काफ़ी ज़्यादा डॉट करते हैं. तो आपका कोई टारगेट दिया है प्लेयर्स को कि स्ट्राइक रेट को हमने लेके चलना है? क्योंकि श्रीलंका की टीम भी कोई मजबूत टीम नहीं आ रही, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्लेयर ड्रॉप किए हैं. तो कोई आपने प्लेयर्स को इस वनडे के लिए कोई टारगेट्स दिए हैं? देखिए टारगेट बिल्कुल हैं. सबसे पहले तो जो आप कह रहे हैं कि बैटिंग को मतलब ब्लेम करना इन हारों की वजह से, अगर आप पीछे याद करें तो कितनी दफ़ा हमने इंग्लैंड में या साउथ अफ्रीका में अगर क्रिकेट खेली होगी तो 300 प्लस स्कोर किए होंगे. बहुत कम. ये जो बैटिंग लाइनअप है, जिस तरीके से इन्होंने हर जगह पे जाके रन्स किए हैं, आई थिंक वी नीड टू इम्प्रूव आवर फील्डिंग एंड बॉलिंग. अगर 300 प्लस करके आप हारते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम हमेशा से वो टीम रही है जो मर्ज़ी हो जाए. जब मैं भी खेल रहा था उस टाइम पे भी दुनिया में चाहे 300 रन हो रहे थे, लेकिन हमारी टीम ऐसी होती थी जो 230 या 40 करने के बाद भी मोस्टली मैचेस जीतती थी, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग थी. अब 300 प्लस करने के बाद अगर आप कंटिन्यूसली मैचेस हार रहे हैं, इट मीन्स कि आपको अपनी बॉलिंग में वो एक्स फैक्टर लेके आना है. अगर 300 प्लस 320-25 इंग्लैंड की पूरी सीरीज़ अगर आप देख लें 300 प्लस की सीरीज़ थी, वहाँ भी हम ये कह रहे थे नहीं 370 करना था, 330 करके हार रहे हैं. तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. अगर आपकी बैटिंग लाइनअप 300 प्लस कर रही है तो आई थिंक हमें बॉलिंग में भी बेहतरी लाने की ज़रूरत है कि उसको हम डिफेंड करें. मेरे ख्याल में ये सारे प्लेयर अराउंड 90 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं. इनकी एवरेजेस 50 के करीब हैं या 50 से ऊपर हैं. इससे ज़्यादा क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे किसी भी और, मतलब आप दूसरे भी टॉप क्लास प्लेयरों को देखें तो उनकी भी एवरेजेस और उनके पास भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्लेयर हैं. हाँ, नीचे थोड़ी सी फायर पावर जो पावर हाउस है वो हमें डेवलप करना है और उस पर मेरे ख्याल में हम वर्क करेंगे, कोशिश करेंगे. 6, 7, 8 पे जो एंड पे आके आप एक इम्पैक्ट डालते हैं, वो T20 और वनडे में हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जगह है जिस पे हमने काम करना.